السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شہد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ شفا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ذکر ہے۔ تو ہمیں شہد کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور یہ طاقت والی چیز ہے، یہ کھانسی کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ جن بچوں کو یا بڑوں کو کھانسی آتی ہے وہ شہد استعمال کریں، یہ شفا ہے، قرآن نے کہا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو کھانسی آتی ہے وہ ایک نیم گرم پانی کا گلاس لیں اور اس کے اندر 1 چمچ یا 1.5 چمچ شہد کا ملا کر اس کو مکس کر لیں، پھر اس کو پئیں۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کا گلا جو ہے انشاءاللہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ ایسے دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ استعمال کریں، اور ڈیلی سردیوں میں تو ڈیلی استعمال کرنا چاہیے، نزلہ زکام کھانسی وغیرہ ہو جاتی ہے، شہد کا استعمال سردیوں میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس کا یہ ہوگا کہ گلا آپ کا بالکل صاف ہوگا۔ ایک دفعہ ایسے ہے کہ میرے استاد تھے، ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ نیم گرم پانی کے اندر 1 چمچ یا 1.5 چمچ شہد کا ڈالیں، مجھے کھانسی بہت آ رہی تھی اور میں نے الحمدللہ ایسے پیا، اللہ کی توفیق سے اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ تو یہ اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العزت کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں، ہم ان کو شمار کرنا شروع کر دیں شمار نہیں کر سکتے۔ دن گزر سکتے ہیں، راتیں گزر سکتی ہیں، مہینے گزر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ناظرین، شفا ہے، شہد جو ہے یہ ایک بہت بڑی طاقت والی چیز ہے اور بچوں کو استعمال کرانا چاہیے، اور اتنا زیادہ بھی نہیں استعمال کرانا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم چیز ہوتی ہے۔ تو کس خاص مقدار کے اندر رہتے ہوئے دودھ کے اندر ڈال دیں، پانی کے اندر ڈال دیں، ایسے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ایسی باتیں ملیں گی آپ کو جو پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ ناظرین، یہ شفا قرآن مجید شفا ہے اور شہد شفا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں کیا ذکر کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت ہے ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذلولا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی اس نعمت کا قرآن مجید کے اندر ذکر کیا۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد نہ آئی ہے نہ آنی ہے۔ تو ناظرین، جس چیز کا ذکر، کھانے والی چیزوں کا ذکر اور ہو بھی شہد اور ذکر بھی قرآن مجید کے اندر ہو، سبحان اللہ، اس کے کیا کہنے ہیں۔ تو اس آیت کا جو ترجمہ تفسیر ہے کہ ان مکھیاں جو ہوتی ہیں، مکھیوں کا چھتا، یہ شہد والی مکھی جو ہوتی ہیں بہت زہریلی ہوتی ہیں، جس انسان کو ڈس دے اور وہ سوزش سے بر جاتا ہے اور وہ خطرناک سوزش ہوتی ہے، زہریلی ہوتی ہے۔ لیکن ان میں ایک یسوب مکھی ہوتی ہے جو ان مکھیوں کی سردار ہوتی ہے، وہ اپنی ساری مکھیوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ ناظرین، ایسے ڈسپلن کے ساتھ یہ مکھیاں چلتی ہیں، یقین مانیے آپ کبھی دیکھیں کہ ایک قطار میں ایک لائن میں جا رہی ہوتی ہیں، صبح یہ نکلتی ہیں اور یسوع مکھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ان کی حفاظت بھی کرتی ہے اور یہ پھلوں کے اوپر جا کے بیٹھ جاتی ہے، پھولوں کے اوپر اس کا رس چوستی ہیں اور یہ شام کو واپس آتی ہیں۔ یقین مانیے شام کو جب واپس آتی ہیں ایسے ڈسپلن کے ساتھ آتی ہیں۔ یہ چھتے پہاڑی علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں اور راستے میں کئی ایسے چھتے بھی ہوتے ہیں، اپنے چھتے پر آ کر اپنے گھر میں آ کر بیٹھتی ہیں، صبح سے نکل جاتی، راستہ بھی نہیں بولتی، اپنے چھتے پر آ کر بیٹھتی ہیں اور یہ پھولوں کے رس چوس کر آتی ہیں اور پیٹ سے شہد نکالتی ہیں۔ تو ناظرین، ان میں ایک یسوب ایسی مکھی ہے جو ان کی سردار ہے۔ تو اللہ نے ایک چھوٹے سے جانور کو کتنی زیادہ عقل دی ہے، ایسے ڈسپلن کے ساتھ، ایسے نظم و ضبط کے ساتھ یہ مکھیاں نکلتی ہیں اور جو ہے وہ ایسے ڈسپلن کے ساتھ اپنے گھر میں واپس آتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ نے ایک انسان کو عقل اور نعمت سے نوازا ہے تو اللہ نے انسان کو تو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہمیں ایسی چیزیں جو ہے ہمارے لیے نشانیاں ہیں، تو ہمیں ان کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شہد کس طرح کا، اس کا رنگ اور ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں خود بھی شہد جو ہے سیل کرتا ہوں، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ جو ہمارے پاس جو ہے خالص شہد ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم تو 100% خالص شہد لے کر آتے ہیں، جہاں سے ہم لیتے ہیں
وہ بہت زیادہ اچھے انسان ہیں. تو ہر انسان ہی اچھا، ہر انسان کو اچھے سے اچھا ہی کہنا چاہیے. اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اگر کسی انسان کو کوئی شک پڑتا ہے، ملاوٹ ہوتی ہے، وہ چیک کرے، لے، اس کے بعد دوبارہ نہ لے. کس چیز کے اوپر شک پڑ جاتا ہے وہ نہ لے. بحث تکرار کرنے کی ناظرین ضرورت نہیں ہوتی. چیز اچھی لگتی ہے لے لو، نہیں اچھی لگتی نہ لو. تو ناظرین شہد کے بہت زیادہ رنگ ہیں. الوانہ اس کا ترجمہ ہے مختلفاً الوانہ، شہد کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. سیاہ ہوتا ہے، زرد ہوتا ہے، اور سیاہی مائل ہوتا ہے. اس طرح کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں. ہمارے کچھ کسٹمر ایسے ہوتے ہیں، قاری صاحب یہ شاید کیسا ہے، پہلا رنگ اور تھا، اس کا رنگ اور ہے. الوانہ فیہ شفاء للناس، مختلف رنگوں کے شہد ہوتی ہیں، مختلف مکھیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں. جیسے اس طرح شہد کی مکھیاں مختلف ہوتی ہیں اور ان کی جو رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں. جب قرآن نے کہہ دیا پیچھے کہہ رہا گیا. تو ناظرین ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے. یہ شہد جو ہے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ درد ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اسے شہد پلاؤ. تو فرمایا وہ دوبارہ صحابی واپس آتے ہیں، اللہ کے رسول اسے فرق نہیں پڑا. اللہ کے رسول نے کہا دوبارہ پھر اسے پلاؤ. جب تیسری دفعہ اسے پلایا اللہ نے شہد دے دی. فرمایا اللہ کی نعمت جو وہ سچی ہے، قرآن سچا ہے. فیہ شفاء للناس، اس شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. ناظرین ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور یہ لوگ جو استعمال کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہے. بچوں کو دودھ کے اندر دے دے، ویسے استعمال کریں، پانی کے اندر استعمال کریں، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور یہ طاقت والی چیز ہے. تو اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں شہد کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ لوگوں کو شہد کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. ابھی انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ نمبر بھی مل جائے گا، سکرین کے اوپر واٹس ایپ نمبر بھی آ جائے گا. تو آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں. ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے. تو ناظرین ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے. قرآن مجید جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ شہد شفا ہے. اور ہمیں جس طرح اللہ نے ایک جانور کو عقل دی ہے، عقل کی نعمت سے نوازا ہے. وہ گھونسلوں میں جاتی ہیں، پھلوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ پیٹوں میں رس لے کر آتی ہیں، آ کے اپنے چھتے پر اپنے گھر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. کتنا خوبصورت چھتا ہوتا ہے، اور کتنی زہریلی مکھی ہوتی ہے جو اس کو نچوڑنے والا ہوتا ہے شہد کو، وہ اپنے آپ کو ڈانپ لیتا ہے اس لیے کہ اس کو مکھی کانٹے نہ. تو وہ اپنے آپ کو اچھی طرح ڈانپ لیتا ہے. تو اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں ایسی چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.